تمہاری جائے گی نہیں. اس کی فائن کاپی کل میں نکلوا دوں. ہاں میں کل جا کے کیونکہ اس سے ترنت صحیح نہیں آیا. آپ صحیح نہیں ہے. اس کی کاپی نکالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعيذك بالله يا وداع من الزهد. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاعب كأنه البدر في ليلة تنامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن فدخل قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل. قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وقعك تحت الكساء. فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا وطه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ رسول الله بطرفي الكساء وقام بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا غرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم.
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد أذنت لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وآل محمد. فقال علي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال علي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. آج کی پریشانی ہے کل سے انشاءاللہ کل سے بہتر ہم نے دے دی سارا بجا ہاں پوچھتے ہیں لیکن یہاں پہ مولانا نے کہا فاضل علی صاحب اور محبوب علی صاحب تینوں نے مل کے ڈیٹ کی 5-5 4 ڈیٹیں اور اس کی شہادت ولادت تو وہ انہوں نے کہا کہ ایک سائنس سینٹر ایک ہی انکم سے نہیں تھا تو انہوں نے کچھ ڈیٹوں کو وہ دی ہیں پوری نہیں کی ہیں کچھ نہیں ہے اس میں ہاں 5 کو انہوں نے کہا تینوں آصف کو بلاؤ آگے آصف
السلام علیکم. کون سی نسبت کیا ابھی آ سے مارا لوگ تو اپنے عادت سے آئیں گے تو کیا 12 بجے میں شروع کریں؟ ایک مرتبہ آواز بلند آنے کے بعد درود لیجیے بابا.
کلام کی تنشیر درود بھیجیے بابا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیب کا سکندر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا جس کو درکار ہو دنیا میں ابو ذر ہونا اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا اس کو لازم ہے غلام در حیدر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کے پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کے اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہونا اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا نعرہ سلوات پہلے سوئے تو کوئی چھاؤں میں تلواروں کے اتنا آسان تو نہیں نفس پیغمبر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا ان کے ایمان پہ بھی شک ان پہ خدا کا دھوکا کس طرح مان لوں دونوں کا برابر ہونا ان کے ایمان پہ بھی شک ان پہ خدا کا دھوکا کس طرح مان لوں دونوں کا برابر ہونا مجلس شہ میں میرا برسرے ممبر ہونا غم شبیر نے اشکوں کی بڑھا دی قیمت قطرے آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا قطرے آب کو سکھلا دیا گوہر ہونا مجلس
پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساقیے کوثر ہونا مجلس شہر میں میرا برسر منبر ہونا مسجد حسینی ہے بہت دور کی بات پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا مسجد حسینی ہے بہت دور کی بات پہلے سیکھے تو زمانہ علی اصغر ہونا مجلس شہر میں میرا برسر منبر ہونا عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا عمر بھر غیرت انسان کو ڈسے گا یہ خیال بنت زہرا تیرا بلوے میں کھلے سر ہونا مجلس شہر میں میرا برسر منبر ہونا اس کو کہتے ہیں نصیبے کا سکندر ہونا مجلس شہر میں میرا سورہ فاتحہ پہنچی جو قید خانے میں ہندے نکوسیہ پہنچی جو قید خانے میں ہندے نکوسیہ دیکھا کہ ایک مریض پڑا ہے قریب در روتا ہے وہاں کوئی تو کوئی پیٹتا ہے سر ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکارے وہ نوحگر ہاتھوں سے دل پکڑ کے پکارے وہ نوحگر دم پر بھی بن گئی مگر آفت گھٹی نہیں تب میں بھی غریب کی بیڑے کٹی نہیں تب میں بھی غریب کی بیڑے کٹی نہیں آنسو بابا کے شانہ ہلایا جو چند بار ایک بار گھر سے چونکے بولا نہیں فضار بے کس کو تو جگاتی ہے اماں پہ شرمسار کیا جہاں بلب ہوا کوئی معصوم گلبگار پیدا ہوئے غیش بہانے کے واسطے اٹھتے ہیں غم جنازہ اٹھانے کے واسطے
اٹھتے ہیں ہم جنازہ اٹھانے کے واسطے، وہ بول سب کی خیر ہے اے دار و ناتواں، میں ہوں کنیز آپ کی مادر نہیں یہاں، مشتاق دید آئی ہوں زندان کے درمیان، اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان، اتنا مجھے بتائیے اے یوسف زمان، اس میں شریف کیا ہے کہا سوگوار ہے، پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار ہے، پوچھا پدر کا نام کہا بے دیار ہے، پوچھا کہاں لٹے ہو کہا کہ راہ میں، پوچھا یہ کب کہا کہ محرم کے ماہ میں، پوچھا یہ کیوں کہا کہ محبوں کی چاہ میں، پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتلگاہ میں، پوچھا پدر کہاں ہے کہا قتلگاہ میں، پوچھا جگر کو روکے کہا قید خانہ ہے، پوچھا غزہ میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے، پوچھا غزہ میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے، پوچھا جگر کو روکے کہا قید خانہ ہے، پوچھا غزہ میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے، پوچھا غزہ میں کیا ہے کہا تازیانہ ہے، یہ ذکر تھا کہ آ گیا بھولے تلخ کام، لایا سنان ظلم پہ ایک فرق لالا فام، زندان شام نور سے روشن ہوا تمام، زندان شام نور سے روشن ہوا تمام، اس سر میں دین دا میرے بیمار السلام، اس سر میں دین دا میرے بیمار السلام، گھبرا کے اہل بیت و تعظیم کو اٹھے، سجاد کانپتے ہوئے تسلیم کو اٹھے، سجاد کانپتے ہوئے تسلیم کو اٹھے، پہنچی جو قید خانے میں، آواز بلند نعرہ سلام، فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم الميت من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق السابقين وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قبل سے آئے مبارکہ کا ترجمہ کر کے مجلس کا آغاز کیا جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب دیا کرتے ہیں. وسیع فاطمہ بنت طالب حسین سکندر بیگم بنت علی عباس سید ظاہر حسین رضوی سید شجاعت حسین بن سید اعجاز علی اور کوثر بانو بنت علی عباس. برادران ایمانی و اسلامی معزز اور قابل قدر سامعین کرام، سلسلہ بیان ذہن عالی میں ہوگا کہ سورہ رات کی آیت مبارکہ کے ذہن میں موضوع قرار دیتے ہوئے ہمارے اور آپ کے درمیان جو کل گفتگو ہوئی اور وہاں سے آج اپنے بیان کا سلسلہ منزل ارتقاء کی طرف رواں ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا. تو میرے نبی آپ کہہ دیجیے کہ ہمارے تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. عزیزان گرامی، اس سلسلے میں گزشتہ مجلس میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارشات کی وہ یہ کہ اسلام ایک مذہب کا نام ہے، قانون کا نام ہے. اس قانون پر چلنے والے مسلمان کہلاتے ہیں اور ہم سب الحمدللہ اصطلاح عام میں مسلمان کہے جاتے ہیں. جو لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد کو اس کا رسول مانتے ہیں، وہ مسلمان کہے جاتے ہیں. اور جن کی ارتقاء ہو جاتی ہے علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ مومن بنتے ہیں. تو سلسلہ یہ ہے کہ ذرا پہلے تھوڑی دیر اس کے بعد میرے پاس کچھ 10-20 منٹ زیادہ گزر گیا. میرا ارادہ 9 بجے ممبر میں چلے جانے کا تھا. یہ کل یعنی جمعرات کو دعائے کمائی کی وجہ سے جو میرا وقت تھا 9:15 کو ممبر میں جانے کا، مگر بہرحال آپ حضرات کی تاخیر سے شمولیت یا پھر جو سبب آپ سمجھ لیں، مگر انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ مجلس وقت میں ختم ہو جائے. تو تمہید کا کوئی وقت نہیں ہے. عرض کرتا ہوں ذرا ملاحظہ سمجھیے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا. تو ذرا غور فرمائیں، کافر تو روز اول سے کہتے آ رہے ہیں. اگر وہ محمد کو اللہ کا رسول مان لے تو لڑائی کس بات پر ہوگی؟ تو آپ ان سے کہیے، کس سے کہیے؟ جو لوگ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ان سے کہیے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. ومن عنده علم الکتاب، یہ ہے بلاغت قرآن. بات پہنچا دیتا ہے، نام بیان نہیں کرتا.
میں نے کہا کہ میرے پاس تمہید کا وقت نہیں ہے، مکمل میں شروع کر رہا ہوں کہ وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ایک اللہ، یہ تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ اللہ گواہی دے گا، لیکن وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے کون؟ ہم کہ آپ کہ وہ کہ تم کہ یہ کہ وہ کون؟ نام تو لیا نہیں کسی کا. ایک قرآن، کیا تیرے پاس وقت کی قلت ہے؟ تیرے دامن میں گنجائشی الفاظ نہیں ہے؟ جب اتنے مسئلے حل کرتا ہے تو نام بھی لے لے کہ کون گواہ ہے اللہ کے ساتھ. تو قرآن میں آواز دیا نام لے سکتا تھا، بتاؤ جو شاعر عزیزان گرامی، نام لے سکتا تھا، مگر مجبوری یہ ہے کہ جہاں القاب چھینے گئے وہاں نام نہ چھڑائے جاتے. اس لیے قرآن میں نام نہیں صفت بیان کیا، وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. اب یہاں پہ جملہ روپ میں کہوں گا کہ محمد کی رسالت کی گواہی کی بنیاد جب اللہ نے ڈالی تو گواہ میں ایک اپنا نام رکھا، ایک اس کا جس کے پاس علم کتاب ہے. یعنی مسلمان سمجھ لیں اسلام چاہتا ہی صاحبان علم کو ہے، جاہلوں کے ہجوم کا نام اسلام نہیں ہے. برابر بول دیجیے محمد. سمندر سے موتی نکلواتا ہے، علم انسان کو تیز تلوار بناتا ہے، علم فضاؤں میں سفر کراتا ہے، علم نئی نئی ارتقا سے قریب کرتا ہے. علم یعنی اب اگر ایک بٹن دبائیں آپ تو دبئی میں کسی مال کا بھاؤ پوچھ لیں، دوسرا بٹن دبائیں پاکستان میں آیات کی خیریت پوچھ لیں. یہ علم کی ترقی ہے، یہ علم کی کارفرمائیاں ہیں. تو دنیا میں اگر علم متحرک ہے تو حیات ہے، اور اگر علم مردہ ہے، علم اور اس کی رسائی نہیں ہے تو گویا آدمی زندہ ہے مگر ظاہراً طور پر زندہ ہے، باطناً جاہل ہے. تو دنیا کی تمام تر کارفرمائیاں علم سے وابستہ ہیں. علم کے تعارف کا موضوع میری مجلس کا موضوع تعارف علم نہیں ہے، بس مختصراً سمجھیے کہ علم کو کہاں تک گراؤں. علم جب چپ رہے تو قرآن کہلاتا ہے، علم جب بولے تو حیوان کہلاتا ہے. نام نہیں لیا، صفت بیان کی. کیا صفت؟ علم کتاب. اچھا وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے وہ گواہی دے گا. ہاں وہ گواہی دے گا جس کے پاس علم کتاب. ایک اللہ، اس میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. تو بات تو وہاں آئے گی نا کہ کس نے گواہی دی. کہو کہ جس کے پاس علم کتاب ہے تو علم کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہ تو مجھے مجلس میں ڈیٹیل بیان کروں گا، مگر آپ صاف طور پر سن لیجیے کہ یہاں پر وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ سے مراد مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات. کیسے؟ دیکھیے کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو چرائے کبھی دامن علی کو چھوڑنا نہیں چاہتی. دیکھیے یہ برابر نام نہیں ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ کہ جس کے پاس علم کتاب، یہ نام نہیں ہے، یہ صفت ہے. میں کیا کہہ رہا اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کچھ القاب، کچھ صفتیں ایسی ہیں جو در علی کے علاوہ کہیں جانے کو راضی ہی نہیں ہیں. اور میں دعوے سے منبر سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ ایسے مجمع میں جائیں جہاں ہر نظریے کے لوگ ہوں، جہاں ہر خیال کے لوگ ہوں، جہاں ہر مکتب فکر کے لوگ ہوں، جہاں ہر طبقے کے لوگ ہوں، جہاں ہر فرقے کے لوگ ہوں، جہاں ہر نظریے کے لوگ ہوں، اور وہاں جا کے میرا ایک جملہ کہیے مولا نے فرمایا، کوئی ان کی آپ سے نہ پوچھے گا کس مولا کا ذکر ہو رہا ہے. مولا نے کہا تو کوئی تو ان سے پوچھے کہ کس مولا کا ذکر ہو رہا ہے. ادھر مولا کہا، جو میرے مولا علی کو مولا نہیں مانتے ان کی تمام بھی مولا سے مراد علی ہی کا نام آتا ہے. مشکل کشا نے فرمایا تو کوئی تو پوچھے کس مشکل کشا کا ذکر ہو رہا ہے. علی کے علاوہ ہوا ہو تو کوئی پوچھے. اچھا وہ جانے لیجیے بڑی کام بات کر رہا ہوں. امیر المومنین نے کہا تو بڑے امیر المومنین بنے. ادھر آپ کہیے امیر المومنین وہ سب سمجھیں گے علی،
حالانکہ کل بھی بنے تھے، آپ بھی بنے ہیں، ہے نا؟ اور یہاں تک کہ قادیانی مانے جاتے تھے، اگر امیر المومنین کہے بغیر سلام کرا دیا، قبلہ بیٹھے آپ دریافت کر لیجیے، بغیر امیر المومنین کہے اگر سلام کیا کتاب صدا کا مستحق ہوتا تھا. لیکن آج ادھر کہیے امیر المومنین، ادھر لوگ سمجھے علی. تو کچھ القاب اور صفتیں ایسی ہیں جو دلیل ادر علی کے علاوہ کہیں جانے پر راضی نہیں ہے. تو جملہ ان اوصاف میں ایک صفت علم کتاب ہے، وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، پر تصویری بحث ہوگی انشاءاللہ، جس کے پاس علم کتاب ہے وہ گواہی دے گا. تو آج تو ہر مسجد کے منارے سے آواز آ رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، آج ہر مسجد کے منارے سے یہ صدا آپ کو آتی نہیں ملے گی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان، گواہی دیتا ہوں، کیا گواہی دیتا ہوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں، ہائے ہائے علماء، اب بھی شرم نہیں آتی، میلاد میں کہتے ہو تھے، مسجد میں کہتے ہو ہیں، یہ ہیں صحیح ہے یا وہ تھے صحیح ہے؟ کسے پکارے ہو؟ وہ تو تھے، یہاں کہہ رہے ہو ہیں. کیا کنفیوژن ہوتا ہے، ہم تھے مانے یا ہیں مانے؟ دیکھیے ہوا کیا، یہ پورا قصہ آپ کو بتاؤں گا. سن ایک عام الفیل، یہ عام الفیل آپ سنتے ہیں، بزرگ باخبر ہیں بچوں کے لیے، کہ یمن کا بادشاہ ابراہا، جس نے ہاتھیوں ایک لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی مسمار کعبہ کی غرض سے. تو عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، تو وہ لشکر فیل سے مقابلہ تھا، اس زمانے کو عام الفیل کہتے ہیں. اسی سال میں سرکار ایک عالم دنیا میں تشریف لائے. لیکن جیسے حضور آئے تو آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے پدر بزرگوار جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. دادا کی سائے عاطفت میں آنکھیں کھولی. 8 برس تک زندگی چلی دادا کی نگرانی میں. دادا کون؟ سید العرب، رئیس وفا، متولی خانہ کعبہ، حضرت عبد المطلب. ایک مصری رائٹر ہے عمر ابو النصر، وہ اپنی کتاب سید العرب میں لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کا اعزاز اور رتبہ اتنا بلند تھا، غور سے سنیے گا، کہ خانہ کعبہ کے دیوار سے ملا کے ان کے واسطے چادر بچھی تھی جس پر عام حضرت عبد المطلب تشریف رکھتے تھے. عمر ابو النصر لکھتے ہیں کہ گئے تو گئے، ان کے بیٹوں میں بھی ہمت نہیں تھی کہ اس چادر پر عام کے قدم رکھ دے جس پر عبد المطلب بیٹھتے تھے. پھر ابو النصر لکھتے ہیں مگر جب 5 برس کا یہ کمسن یتیم پوتا آتا تھا تو یہ سید العرب دادا تعلیم کو اٹھتا بھی تھا، وہاں بٹھاتا تھا جہاں خود بیٹھا ہوتا تھا. میرے بھائی میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے ہر دادا اپنے پوتے کو چاہتا ہے، یہ تو بات بالکل فطری ہے. اور اگر پوتا یتیم ہو تو محبت دوبارہ ہو جاتی ہے. تو چادر پر بٹھا دینا اور دستے شفقت پھیر دینا متعلقات، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. مگر کنسل پوتے کے لیے رئیس وفا سردار قریش کا کھڑا ہو جانا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ عبد المطلب آپ اس کنسل پوتے کے احترام پر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ممکن ہے روح عبد المطلب جواب دے کہ کیا متولی کعبہ کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ گود میں کون سا جوہر ہے؟ مجلس اصل میں ایسا ہے کہ ذرا آپ غدیری انداز میں سلوات پڑھیے تو میں بھی دل سے بس لیکن ابھی کھانا کھایا کہ نہیں، لباس درست ہے کہ نہیں، سونے کا مناسب انتظام ہے کہ
یہ چار کس کے ہاتھ میں ہے؟ عبد المطلب کے۔ 8 سال کا سن شریف ہے اور یہ شقیق دادا بستر علالت پر کروٹیں لے رہا ہے۔ یہ روشن اور منور تاریخ آپ کے معتبر سوالوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ عبد المطلب نے محسوس کیا کہ اب شمع حیات گل ہونے والی ہے، تو اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور اپنے یتیم پوتا کو بلایا اور کہا بیٹا ادھر آؤ۔ رسول اسلام آن کے ننے ننے قدم سے آگوش سے عبد المطلب میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یہ سب میرے بیٹا ہیں، تم انہیں غور سے دیکھ لو، میرے لالا ایسا ہے کہ ہماری زندگی کے آخری ایام ہیں یہ، تو مجھ پر 2 ذمہ داری اللہ نے دی ہے، ایک آپ کی حفاظت، ایک کعبے کی کنجی۔ تو آپ اپنے ان چچاؤں میں سے، ہمارے ان فرزندوں میں سے جس کو منتخب کر لیں تاکہ میں ان سے آپ کے لیے وصیت اور کعبے کا چالو میں سپرد کر دوں۔ تاریخ شاہد ہے، مومنین اہل قریش اور آپ کو واقعہ مل جائے گا کہ ننھا قدم بڑھاتے ہوئے پورے چہرے کا مطالعہ کرتے ہوئے سرکار دو عالم نے آن کے اپنے کو آغوش یا ابو طالب میں بٹھا دیا۔ رسول اسلام نے اپنے کو ابو طالب کی گود میں بٹھایا۔ اب ابو طالب کو خانہ کعبہ کی کنجی دے دی، سرکار دو عالم کے واسطے وصیت کر دی۔ اب ابو طالب فقط ایک ذات کا نام نہیں ہے، محافظ رسالت کا نام ہے، متولی کعبہ کا نام ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد جب میں علماء کرام سے سنتا ہوں کہ مسجد میں کافر علاؤ نہیں ہے، تو میں نے کیوں علاؤ نہیں ہے؟ کہ وہ پاک نہیں ہے۔ کیوں پاک نہیں ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، تو وہ نہیں آ سکتے۔ ادھر ہی رکھیے گا، دوست ہے آپ کے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، مگر ادھر ہی اندر نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جب مسلمان ہونے، کلمہ پڑھنے تو نجاست شرک و کفر سے جب پاک اپنے کو بنانے کا داخل مسجد ہو۔ اچھا، تو مسجد اصل ہے کہ نقل؟ میرے بھائی میں کچھ کہنا چاہتا، اصل کیا ہے اللہ کے گھر؟ کعبہ۔ یہ دنیا کی تمام مسجدیں نقل کعبہ ہے۔ تو جب آپ کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجد اس میں کافر علاؤ نہیں ہے، تو معصوم ہاتھوں سے تیار شدہ خانہ کعبہ جو ڈائریکٹ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت ابو طالب کے ذمہ کیوں دے دی گئی؟ اب اطمینان رکھیے، اگر کبھی آپ کو قیامت میں سزا ملی کہ تم ابو طالب کو مومن مانتے تھے جبکہ بخاری میں کافر لکھا ہے، تو ہم تو وہاں پر جائیں گے یہ کہتے ہیں میرے معبود اگر ابو طالب کو مومن مان لینا ایک کہیں بڑی خطا ہے، تو جب تم نے اپنے گھر کی حفاظت ابو طالب کو دے دی تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت ابو طالب کو تقریب کا پورا سفر ہے جس کو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ چلیے صاحب، کعبے کی ذمہ داری بھی آ گئی، اب حضور کی حفاظت بھی آ گئی۔ اس کے دن میں ابو طالب کے کھانا کھایا کہ نہیں، کپڑے پہنے کے نہیں، رہنے کا مناسب انتظام ہے کہ نہیں، حضور کے لیے حفاظت کا بندوبست ہے کہ نہیں، ابھی کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیا ہوا ہے، اس لیے کہ ابھی ازواج کرام پیدا نہیں ہوئی ہیں، صحابیہ نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں، ابھی مقربین اسلام کا طبقہ پیدا نہیں ہوا، محسنین اسلام پیدا نہیں ہوئے، ابھی فقط محمد کی ذمہ داری 2 ذات کے حوالے ہے، باہر ابو طالب، اندر فاطمہ بنت اسد۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنی احسان فراموش ہے یہ مسلم دنیا کہ ابو طالب کی عظیم احسان کو فراموش کر کے ان کی شخصیت کے اوپر اعتراضات کے تیر برساتی
یہ زندگی پاون کیا ہوئی ہے؟ خود علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ابو طالب محسن اسلام تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے ابو الحسن علی ندوی، مشہور عالم ہے، دو سال پہلے انتقال ہوا یا 1.5 سال پہلے، المرتضیٰ، اس میں لکھتے ہیں کہ ابو طالب کو محسن اسلام نہ کہنا ناانصافی ہے، اس لیے کہ ابو طالب نے رسول کو اس وقت کا لے لگایا جب پوری دنیا رسول کو چھوڑ رہی تھی۔ ابو طالب کے ایمان کی گریڈ کو اسی سے سمجھو کہ دنیا اعلان محمد کے بعد، اعلان رسالت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد نبوت سمجھتی ہے۔ ابو طالب کون سا علم رکھتا تھا؟ ابھی اعلان نہیں ہوا مگر رسالت کے جوہر پا رہا تھا۔ مگر اب رسول کی زندگی چل رہی ہے، رات دن تو رکیں گے نہیں، بچپنا نوجوانی میں تعلیم ہو رہا ہے، نوجوانی جوانی میں قدم رکھ رہی ہے، مگر ابھی نہ اسلام کی بات، نہ کلمے کی بات، نہ توحید کی بات، نہ رسالت کی بات، ابھی کچھ اعلان نہیں ہے حضور کا۔ ابھی کیا کر رہے ہیں حضور؟ مزاج بنا رہے ہیں۔ ڈائریکٹ کسان کبھی کھیت میں بیج نہیں ڈالتا جب تک اس کھیت کی پہلے تیاری نہ کر لے۔ بنجر زمین پر بیج ڈال دیے تو حوادث زمانہ اسے تباہ کر ڈالیں گے۔ ویسے ہی حضور سرور کائنات نے مکے کی زمین کو اسلام کے واسطے فرٹائل بنانے کی کوشش کی۔ وہ عرب جسے مورخین و مفسرین نے دور جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، حضور سرور کائنات نے اپنے کردار اور معجزۂ کردار سے ان کے دل و دماغ پر پہلے اپنی صداقت کا چھاپ چھوڑا، پھر اپنی امانت کا کلمہ پڑھوایا، پھر اپنی شرافت کا خراج عقیدت لیا۔ دیکھیے بات کر رہا ہوں، 24-25 برس کے تھے حضور، بھرپور جوانی آتی ہے۔ اچھا یہ مجلس امریکہ میں پڑھ رہا ہوں، نوجوانان نے مل کر غور سے سنے، ہم اکثر ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ مولانا آپ صحیح تو کہہ رہے ہیں مگر اس کفرستان میں آپ کو نہیں پتا، آپ 2 مہینے کے لیے آتے ہیں۔ صحیح ہمیں کچھ پتا نہیں ہے امریکہ کے بارے میں، زیادہ نہ پتا چلے تو ہی بہتر ہے۔ مولانا آپ کو 2 مہینہ کے لیے آتے، آپ کو کیا معلوم کہ یہاں کیسے حرام سے بچا جائے اور یہاں کیسے حلال میں عمل کیا جائے، اور یہ اور وہ سارے اسکیوز ہیں، بس اب کچھ نہیں ہے۔ 24-25 برس کے سینہ شریف میں اعلان اسلام سے پہلے ایسے بدو عرب سے جہاں شرافت کی شین سے واقف نہیں ہے، جوا تو کوئی کھیل کی بات، شراب تو ایک پانی کے گھونٹ کی بات، بدکاریاں عام، برائیاں رواج پائی گئی، ایسے ماحول میں کہ جہاں جھوٹے ہی جھوٹے، جہاں بدکاری بدکار، جہاں شرابی لوگ، جہاں خائن لوگ، جہاں بے ایمان لوگ، جہاں بد کردار لوگ، لیکن اسی گلی سے جب پیچھے آمنہ یقین عبداللہ گزر رہا تھا تو انگلی اٹھا کے کہتے تھے وہ قریش کا تارا ہے، وہ نیک ہے، وہ صادق ہے، وہ امین ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں میں کیا کہہ گیا؟ رسول اسلام نے اعلان اسلام سے پہلے یہ درس دیا ہے امت مسلمہ کے ہر نوجوانوں کو، دیکھو کردار مرد مسلم زمانے سے متاثر ہونا نہیں ہے، اپنے کردار سے زمانے کو متاثر ہونا ہے۔ بجائے اپنے علم سے ہم معاشرے کو شفا پاتے ہیں، انہیں کی بیماری لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں کردار یہ ہے کہ اپنا اثر ان پر چھوڑو۔ یہ سب جوانی کے لیے گئے خراج عقیدت ہے سرور کائنات کے۔ وہ امین ہے، وہ قریش کا تارا ہے، وہ صادق ہے۔ ایک جملہ بڑا تعلیم ساز آپ کے معتبر سماعتوں کے حوالے کر کے آگے بڑھوں گا۔ یا رسول اللہ آتے آتے آپ اسلام کیوں نہیں پہنچاتے؟ آواز دیا میں اسی لیے تو زمین بنا رہا ہوں کہ پہلے انسانیت پیدا ہو لے،
इंसान का जमीन बेदार हो, अगर बगैर इंसान बनाए तुमने मुसलमान बनाया तो उसकी और शैतान पैदा होंगे। पहले मुसलमान इंसान बने, बाद में मुसलमान बने। आदमी पहले इंसान बने, ये कैसे इंसानियत है? खामोश कबीले हयात सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद जब हुक्म हुआ कि मेरे अभी देखिए था कुछ लोग तहरीर के बयान में और बयान में थोड़ा असर मालूम हो रहा है, इसलिए कुछ लोग दरवाजे में बैठे थे वो 2 कदम अंदर आए। उनका मकसद हल हो गया, वो चाहते थे कि आप लोग उनको बोल के देख लीजिए इकरामी के हदीस फरमा देते हैं मोहम्मद जब माहौल दे लिया तो आए जब अंजुर रशीद अकाल अकरबी ये मोहम्मद अपने कलीली को बुलाइए और डराइए। इंजार कहते हैं आरबी में डराने को, अंजिर आर्डर का सेवा लगा है डराइए। रशीद अकाल अकरबी जो आपके कलीली हैं, तो हुजूर सरवर कायनात ने 40 या 42 इफराद पर मुश्तमिल लोगों की दावत की और बुलाया। और सुने आपने जरा हकीकत से सुनिए। पहला काम इशू किया, यहां वो मुझे जरा इतराज है कि ये मोहम्मद के अकरबी बुलाए जा रहे हैं, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? इस्लाम का पैगाम तो छोटे और बड़े के वास्ते है, गोरे और काले के वास्ते है, लंबे और नाटे के वास्ते है, हम यूरोपियन अमेरिकन के वास्ते है, एशियन इंडियन सबके वास्ते है इस्लाम का पैगाम। तो जब इस्लाम में पहला काम इशू हुआ तो अकरबी में मोहम्मद क्यों बुलाए गए, हम क्यों नहीं बुलाए गए? क्या इस्लामी के पहले कॉन्फ्रेंस में अल्लाह के इस हाल में कमी रह गई थी? न बोला था पूरी पब्लिक को, हर जगह हर सूबे हर मुल्क से एक नुमाइंदा ही बुला लेता, मगर ना अकरबी में मोहम्मद पहले बुलाए गए, यानी पहले ही सीने पर अल्लाह ने झटका दे दिया, तुम्हारा शुमार अलग है, अकरबी में मोहम्मद का शुमार अलग है। तुम कुरान की आयत को समझो और 4 बोल के रिश्ते को कुर्बा समझ बैठो। अब जब आप समझ गए तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। सलाम भेज दे मोहम्मद, सब आए, सब लोग आए। हुजूर सरवर कायनात को सबको खाना खिलाया। आज कुछ लोग हमको धौसियाते हैं, सुन लीजिए जुमला, बिल्कुल देसी जुमला बोल रहा हूं। हमको धौसियाते हैं क्या हम तकलीफ के लिए निकले हैं? हाथ में लोटा, पीठ पर बस्ता, लंबे कुर्ते, डूंगे पजामे, जैसा लग रहा है पोते ने 22 साल की उम्र में दादा का पजामा पहन लिया। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह अल्लाह को भी आइन का मखरज अल्लाह। ये हमें ये मुतासिर करने वाले लोग नहीं हैं। तबलीग में फंस गया, मतलब अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों सब हो गए फंस गया, उन्होंने पकड़ लिया मुझे भी, चलिए मस्जिद में चला गया। अब वो मेरे बेचारा मेरा दोस्त था, वो मुसीबत था, वो कमेटी का बाहर आ रही है, कौन है, मैं कैसे कहूँ इनसे। तो मस्जिद में ले आया और अल्लाह रसूल समझाने लगे और तबलीग तो मैंने उनको सवाल कर दिया कि ये दरवाजे जाके नमाज की तबलीग की कोई आयत कुरान में है? तो उन्होंने कहा देखिए, हमने देखी नहीं, बात समझाइए, एक आयत बताइए, 114 कुरान के सूरे 66 कुरान मजीद की आयत, एक जगह मैंने आयत में पढ़ा नहीं। 114 कुरान के सूरे मैंने बड़े इत्मीनान से पढ़े, कहीं मैंने न देखा हो
اسلام کی تبلیغ کو اتنا چیپ بنایا گیا ہو. محمد کو دعوت کر کے بلائیں, تم جا کے فری آف کاسٹ پہنچاؤ. اب سمجھیے اہل سنت کون ہے؟ جو محمد کی سنت فالو کرے وہ ہے. محمد کی سنت پر جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے فقط اس کو نمائندگی مجلس حسین کرتی ہے, دنیا کی کوئی انٹی نہیں کرتی. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہاں مجلس حسین پر بلایا جاتا ہے, دعوت شیعہ کی طرح یہاں روحانی جگہ بھی دی جاتی ہے, جسمانی جگہ. میں نے کہا اب وہ مجھے بتا نہ پائے, اقیم الصلاۃ میں قیام نماز سے حکم ہے, تبلیغ نماز سے حکم نہیں ہے. تب میرے بازو والے جو میرے دوست تھے انہوں نے ان کو سمجھانا کوشش کی کہ بھائی آپ اس وقت نزی ہے مت. تو میں نے کہا نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ یہ تو قیام نماز کا حکم ہے, یہ قبلہ بیٹھے ہیں. تبلیغ اللہ کے بعد جملے کی کمی نہیں ہے, یہ لفظ تبلیغ کا بھی جملہ قرآن میں آیا ہے, کہیے تو میں آیت پڑھ دوں. آپ سمجھ گئے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. وہ ولایت اہل کرنار کی بات ہے جہاں تبلیغ کے ساتھ لفظ بلغ استعمال قرآن نے کیا. میں نے کہا قبلہ اسلام کو مانیے, پہلے ولایت علی کے نام پر مجمع جمع کیجیے, یہ علی کے صدقے میں اسلام پھیلا دے گا. یہ دین بہت سے اسلام ہی پہنچے گا. میں کیا کہہ گیا, شاید آپ نے غور نہیں کیا. ایک بہت بڑی بات تھی جو آپ کے مطالعہ سماعتوں میں چھوڑتا گیا. حضرت جوش علی علی کہتے ہیں کہ مرد بالیمہ شہادت کے بعد ایک قلم ایسا ہے جس کا قد نہ ہو. قصہ اسلام کے ذکر علی ایک لفافہ ہے کہ جس میں خط نہ ہو. اس کے بعد رسول نے کہا سب کو پہلے کھانا کھلاؤ تاکہ بعد میں کوئی ایکسکیوز نہ لینے میں آئے کہ ہم بھوکے تھے رسالت سمجھ نہ پائے. سب کو پہلے کھانا کھلایا. حالانکہ اب تک میں نے یہی دستور دیکھا ہے, کہاں گیا کام پہلے کھانا بعد میں, شادی میں گیا نکاح پہلے کھانا بعد میں, پارٹی میں گیا کیک پہلے کاٹے گئے کھانا بعد میں. یہ دعوت ذوالشیعہ میں بالکل گنگا کو الٹی بہایا رسول نے, کھانا پہلے رسالت کی بات بعد میں. یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ پورا واقعہ آگے کا ذرا پڑھیے تو پتہ لگ جائے گا ایسا کیوں کیا. اس کے لیے میں آپ کو ایک تاریخی واقعہ بیان کر دوں, اور وہ تاریخ انڈین ہسٹری اسلام کے نہیں, اور آپ امور بھی فرش کر دوں. آج سے 4 سال پہلے ہمارے ہندوستان میں سینٹرل گورنمنٹ تشریح ہو رہی تھی. اس میں یہ واقعی سرکار بہت کم قوت لے کے آئی, تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اجلاس جاری ہے. اس میں 5:30 بجے لائیو میں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا, 5:30 بجے شام کو ہندوستان کے وزیر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ میٹنگ جاری رہے گی اس لیے کہ ابھی تک ووٹ کا معاملہ طے نہیں ہوا ہے, اور
वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से आज रात्रि भोज ये हिंदी लफ्ज़ हुआ, रात का खाना आप लोगों के लिए इंतजाम किया गया है, क्या आप लोग घबराए नहीं। तो वहां हमारे बिहार का चीफ मिनिस्टर भी खड़ा हो, भैया मैं क्या कर रहा हूँ, ईमान की बातें हैं, मैं किसी का कसीदा नहीं पढ़ रहा हूँ, एक बात से गुजरूंगा, आपका मुंह फ्रेश होगा, एक तारीखी बात छोड़ जाऊंगा। ये खड़ा हो गया, इसने कहा भाई मैं तो खाना खाने से रहा, इसने कहा मैं साफ साफ बता रहा हूँ नमक हराम नहीं हूँ। एक काफिर कसीर आपको बताया कि गैरतदार लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर साथ न देना हो तो नमक पहले नहीं खाते, कितने बेगैरत आपके बंधु जो रोजाना सहरमान करते रहे और रसालत की बात दवाई को समझौताते रहे। खाना खाओ, खिलाया, रसालत की बोलने आए, हंगामा मचा दिया, मीटिंग पोस्टपोन हो गई। दूसरा दिन फिर ऐलान हुआ, फिर खाना खिलाया, फिर लोगों ने खाया। हाय हाय उलमा, खाना खाने में गैरत नहीं आई। जी पहले खाना खिलाते थे रोजाना रसूल, ये दिन को हमारे हिसाब से रसूल क्या करना चाहिए मालूम आपको, पहले बात करने बाद में खाना खिलाए, है ना। लेकिन ना हमारे स्टाइल में ढलने का नाम रिसालत नहीं है। रसूल ने पहले फिर खाना खिलाया, फिर रिसालत की बात में की, फिर हंगामा मचाया। तीसरी मीटिंग में जाके बात तय हुई है तो अली की मैं मौजूद से मुतसिल हूँ। फिर पहले खाना खिलाया, या रसूल अल्लाह ये दस्तूर दुनिया के खिलाफ अब खाना को पहले खिलाए चले जा रहे हैं। तो रसूल ने कहा देखो मैं हादी में पढ़ा हूँ, हादी को मशवरा नहीं दिया जाता, खाना इसलिए बार बार खिला रहा हूँ कि जब गवाही हैदर करार की बात आए तो मुआलिफ नोट कर ले इसमें नमक हराम कहते थे, नमक हलाल कहते थे। जब तीसरे दिन भी अबू जहल खड़ा हो गया और कहने लगा भाइयों इस जादूगर के बाद बस, अब तीसरे दिन एक शेर की तरह एक आवाज आई, और नमक हराम बैठ। जो गौर से देखा तो रईस मक्का मुतवल्ली खाना काबा पिताने कुल्ले ईमान हज़रत अबू तालिब की वो आवाज थी। अबू तालिब की आंखों में आंखें देख के एक मरतबा अबू जहल बैठने लगा। उसी दिन हम समझ गए अबू तालिब अली के बाप का नाम नहीं है, कुफ्र की बेबसी का दूसरा नाम अबू तालिब। कुफ्र की बेबसी का दूसरा नाम अबू तालिब बैठ गया। उसके बाद देखिए आप तालिब से पूछिए, हमसे सुनिए। अबू तालिब आए और आन के उसने रिसालत का खाना रखी और कहा मेरे लाल जो कहना है कहो, जब तक मैं जिंदा हूं ये तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकते। मेरे भाई ये जात तो फकत मर्दों में या देखा अबू तालिब ने या औरतों में उम्मुल बनीन में, और किसी में मैंने नहीं देखा। जितना आदमी कहे उसको पूरा कर दे तो कहते हैं वफादार करीब, लेकिन जो वादे से ज्यादा थे उसको क्या कहते हैं, हयादत में हाथ देंगे। क्या कहेंगे हमें, जब निकाह के बाद उम्मुल बनीन को घर लाए अली तो क्या कहा था, आपसे आपका मतलब एक बेटा चाहिए, है ना। रसूल ने क्या कहा, अबू तालिब ने क्या कहा, जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन दोनों ने वादे से ज्यादा दिया, जब तक जिंदा रहे इबादत की, मरे तो पूरी नस्ल इबादत है मुस्तफा में छोड़ के। उम्मुल बनीन ने अब्बास जैसे बेटे को तो दिया, लेकिन जब हुसैन जाने लगे तो 4 अब्बास के जैसे शेर हुसैन के पीछे लगा।
بولو میرے لال. میرے بھائی ابو طالب کی تاریخ پڑھو. ملاؤں کے پھیرے میں نہ آؤ. قبر یہ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے. جس نے رسالت کو زبان عطا کی اس ذات والا صفات کا نام ابو طالب ہے. تم کہاں پڑے ہوئے کافر تھے؟ اور اس کے بعد دوسری بات چلیے کافر بھی تھے جنت میں نہیں جائیں گے. جیسے جنت لگ رہا ہے کہ باپ دادا کی جاگیر ہوئی کہ آنر سے جائیں گے لوگ. کوئی جائے گا نہ جائے آپ کا چاہیے جا رہا. آپ کیا پرابلم ہے؟ سرکار جائیں گے کہ نہیں جائیں گے اس کی بھی فکر ہے یا بے فکر لوگوں کو بھیجے چلے جا رہے ہیں. میرے لائق کو کہنا ہے بہت تک میں زندہ ہوں یہ تمہارا کچھ نہیں لا سکتے. رسول کھڑے ہوئے ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم قولوا لا الہ الا اللہ. کچھ نہیں دیکھو میں تمہارا طرف رسول اللہ کی طرف سے بنا کے بھیجا گیا ہوں. لا الہ الا اللہ کہو اسی میں فلاح ہے. اور آج جو میری گواہی دے گا اور جو باتیں نصرت کرے گا میں اعلان کرتا ہوں کل وہی وزیر ہوگا, کل وہی خلیفہ ہوگا, کل وہی جانشین ہو گیا. سکوت عشیرہ کو توڑتی ہوئی ایک آواز 13 سال کے کم سے توڑی. انا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. ادھر جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ ادھر رسول نے کلے لگایا کہا علی ولی اللہ. ابتدائی مجلس میں کیا کہا تھا؟ اہل سنت وہ ہیں جو رسول کی سنت فالو کریں. دعوت شیعہ کی سنت ہمارے یہاں رائج ہے. ہم مجلس کے نام پر بلاتے ہیں, کچھ کھلاتے ہیں, پھر بات پہنچاتے ہیں, کچھ دیتے ہیں, پھر بات پہنچاتے ہیں. پھر دوسری بات کیا کہا؟ جو آج گواہی دے گا تو سب سے پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کس نے کہا؟ سب سے پہلے علی ولی اللہ کس نے کہا؟ رسول نے. آپ فقط اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا چاہتے ہیں. ہم علی ولی اللہ کہہ کے سنت حیدر کررامی ادا کرتے ہیں, سنت محمد علی سر. ایک منٹ کا بریک دوں گا یہاں مجلس میں. آگے بڑھا. تیسری خلافت میں قرآن کمپائل کیا گیا. یہ قیادت عثمانی مارکیٹ میں ہے. جب علی بحیثیت خلیفۃ المسلمین مسئلہ خلافت آئے تو ابو الاسود دوئلی کے نام نوٹ کر لیجیے. علی کے چاہنے والے صحابی ہیں, وہ آن کے کہتے ہیں یا علی لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. جہاں زیر پڑھنا ہو زبر پڑھ لیتے ہیں, جہاں زبر پڑھنا ہو زیر پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسے اعلان لگا دو, نقطے پیش جزم زیر زبر. یہ اعلان علی نے طلب دیکھ لیا, کہا اعلان لگا دو تاکہ عرب غلطی قرآن نہ پڑھے, غلط قرآن نہ پڑھے. آج قرآن کون ہے جس میں اعلان ہے؟ اگر وہ قرآن ہے تو علی والا ہے. مسلمان نماز کہاں رک کر کے پڑھتا ہے؟ کعبے میں. پیدا کون ہوا؟ کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ ہائے موزائی کے دارے ہے دارے کر رہا. کلمہ علی والا, قبلہ علی والا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کلمہ علی والا, قبلہ علی والا, قرآن علی والا. کہاں سے بچاؤ گے علی کو؟ ہر جگہ علی. وہ تو مجھے کسی شاعر کا پرانا شعر یاد آ رہا ہے. ایک جگہ علی نہیں بقیہ ہر جگہ ہے. مسجد میں ہے علی, کبھی منبر وہاں ہے علی, کعبہ گواہ تو سے پیغمبر وہاں ہے علی. ہر جہاں علی ملیں گے دامن بچائیے, بس میں علی سے ہے تو جہنم میں جائے.
بچنا علی سے ہے تو وہاں نہیں ہے، تو وہاں نہیں ہے، بسم اللہ تشریف لے جائیے. اگر ہم روکے تو ہمارے منہ پر جوتا، ہمیں زندہ بنانا تکلیف ہو، ہمیں یہاں دیکھ کے اللہ رحمت ہوگی، وہاں دیکھ کے تو خوشی ہی ہو رہی ہے. سلامات ہو دیجیے. اچھا سنیے، ایک کونسل نے گواہی دی، آپ کو نام بتا دوں، مولانا شبلی نعمانی، جو نے سیرت میں لکھا. مولانا جب میں نے اسے غور سے پڑھا کہ بڑھاپے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے فلاں اور کونسل میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، اور کہتے ہیں کہ اتنا کونسل تھا دعوت ذوالرشیدہ میں اٹھنے والا بچہ کہ اگر اس کی کونسلی کو کیسے بھول جاتا ہے، لکھا ہے، میں نے لکھا ہوں کہ ایک جیب سے کھجور نکال کے کھاتا تھا، دوسرے جیب میں اس کی گٹھلیاں جمع کرتا تھا. یہ ایک بات بچے نے سمجھیں گے، بزرگ ضرور سمجھ لیں گے. یہ کمسنی نگاہ ایمان میں نہیں، نگاہ کفر میں آئے ہیں. آپ کو تاریخی اشارہ کر دوں، جو عمرو ابن عبداللہ نے علی سے کہا تھا تم کمسن ہو، تو نگاہ کفر میں کمسنی آئے ہیں. ہم عمر کے قائل نہیں ہیں. قرآن ایک کو کنسیڈر نہیں کرتا، نالج کو کرتا ہے. حضور نکال کے کھائے، دوسرے جیب میں گٹھلیاں جمع کرے. اللہ میں تو وکیل آدمی آپ جانتے ہیں، ہمارے لیے یہی فضیلت ہے. ارے کرام کا ایک نقطہ ہو گیا، اچھا ہوا اللہ نے یہ تو لکھا کے بڑے کونسل تھے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں، دعوت ذوالرشیدہ میں اٹھنے والے اس کونسل پر ہم فدا ہو جائیں، آپ فدا ہو جائیے کہ نبوت محمدی کا وہ نقطہ جو بوڑھوں کے بھیجے میں بعد میں آیا، کونسل کی سبب میں پہلے آیا. اگر خلافت چاہیے ہے تو آج کیوں نہیں اٹھتے؟ سانپ سون گیا. اب اس دن سے رسالت چلی. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ایک اللہ گواہ ہے، ایک وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے. علی نے ببانگ لوہر رسالت کی گواہی دی، ومن عنده علم الکتاب پر مصداق بنا. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ومن عنده علم الکتاب پر بحث ہوگی کہ یہ کیسے علم کتاب رکھنے والے ہیں. پوری تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا اور آپ تک پیغام پہنچاتے اس لیے خالی اجمالی اشارہ کر دوں تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے. اور اب چونکہ میرا وقت تمام ہو گیا، 15 منٹ پہلے میں ختم کر دوں، 10 منٹ پہلے، اس لیے میں گھنٹہ بجے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، مگر نہیں. دیکھیے 20 دیر میں اگر پروگرام کامیاب کرنا ہے تو آپ وقت کی پابندی. میں ابن وقت نہیں ہوں، اور ایسا نہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تو کرتا کیا ہوں. یہاں پر بیٹا صبح کھا رہا ہوں، شام میں کھا رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں. کر سکتا ہوں نہیں. آپ کو پروگرام کامیاب کرنا ہے تو آپ سے میری اپیل اور گزارش ہے کم سے کم آج اس انداز میں آپ قرآن کی آیتوں کی طرح آتے رہے. ایک مکے میں ایک مدینے میں ایک مکان سے باہر کل آم رہا تھا. وقت کی پابندی سے آئیے. کل کے لیے میرا اعلان یہ ہے کہ غالباً دعائے کمائی کی وجہ سے اس کی بھی تلاوت ہونا ہے، تو مجلس کا شروع ہونے کا غالباً 9 بجے ہو، 9:15 بجے، اور ہمارے ممبر پر تک آنے کا وقت 9:15.
اگر آپ نے پونے 10 میں ممبر کیا تو میں 10 بجے ختم ہوں. ٹھیک آئیے سلامات بھیجتے ہیں میں بڑے سہولت سے تاریخ کے بڑے ہنگامہ خیز دور سے آپ کو گزار رہا ہوں. یہ انداز خطابت ہے جو حساسا کے بعد پہنچانے کا سلیقہ اپنا رہا. ورنہ اسلام کا بڑا سیریس ٹاپک ہے یہ. لوگ کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں بستر سے کہ ہم ان کو پہلے نمبر دے دیں. لیکن ہم کیا کریں کہ وہ کتاب جو عداوت اہل بیت میں لکھی گئی اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے علی ظواہری. عداوت اہل بیت میں سوائے محرقہ جلا دینے والی بجلی عداوت اہل بیت میں لکھی گئی. اس میں حضرت ابو بکر صدیق سے روایت کر دی گئی کہ علی جنت و جہنم کے درمیان کھڑے ہوں گے. جنت کی طرف وہی جائے گا جس کو علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ملے. لکھی گئی تھی علامت اہل بیت میں فضیلت حیدر کرار اسی کتاب میں نکلنے لگی. اور آج کا ایک جملہ آخری اور اس کو ہے مسائل. صحیح بخاری شریف بڑی معتبر کتاب ہے اور میں بھی اسی سے اس لیے کرتا ہوں کہ صحیح بخاری شریف اتنی صحیح کتاب ہے کہ اگر صحیح پڑھ لے تو مسلمان صحیح ہو جائے. اس میں ہم نے دیکھا کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ چند اصحاب کو فرشتے زنجیروں میں باندھ کے قیامت کے دن کشاں کشاں کھینچتے ہوئے وادی جہنم کو لے جا رہے ہیں. صحیح بخاری کے جملے پڑھ رہا ہوں. تو رسول اسلام نے آواز دیا تو یہ ہمارے اصحاب ہیں. تو آواز قدرت آئی یقیناً آپ کے صحابی ہیں مگر آپ کے بعد راستے سے ہٹ گئے تھے. عالم اسلام سے خطاب ہے سیاحوں کا کہ ایسی ہی کوئی ایک حدیث اسی بخاری سے اہل بیت کے لیے نکالو تو عقیدہ بدل دوں. ہائے ہائے علماء جن کی ملا میں لکھی کتاب ان کی مذمت کرنے لگے, جن کی عدالت میں لکھی کتاب ان کی منا کرنے لگے, جن کی تاریخ میں لکھی کتاب انہیں کو چوپٹ کر دیا. اسلام کہ کون سا رخ کی تبلیغ سرکار دو عالم نے اس کی تعبیر ڈالی اور پھر اس کی ریزن بتاؤں گا یہ 40 سال کے بعد انہوں نے اعلان رسالت کیوں کیا. یہ حاضرہ سفر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو کل آگے بڑھاؤں گا. آج بس اتنی بات سے اجازت دے رہا ہوں کہ مجلس حسین ازاداری امام مظلوم وہ تحفہ ہے دعائے سیدہ کے صدقے میں کہ یہاں آئیے جنت کی ضمانت لینے کے لیے اور یہ تعزیت ہے. 2 مہینہ 8 دن یہ مجلس نہیں ہے. تعزیت ہے اپنے امام زمانہ کو, تعزیت ہے بی بی سیدہ کے نام, ان کے لٹے ہوئے گھرانے. رسول اسلام کو تعزیت ہے ان کے نواسے. ہمارے امام زمانہ کو تعزیت ہے زینب کی اصیل. بھائی یہ ایام اگر دل سوالیہ میں جملے کہوں کہ خیانت کے ایام ہیں. حسین کو جام شہادت پی کے کربلا میں آرام سے لیٹ گئے مگر مصیبتوں کے دروازے باہر ہو گئے. امام چہاروں میں زینب کبریٰ
کل میں نے انہی مصیبت میں سے ایک مصیبت کا ذکر کیا کہ جب قافلہ ادھر سے گزرا جدھر سے حسین کی کچلی جو میت رکھی ہوئی تھی اور سید سجاد کا رنگ پیلا پڑنے لگا تو زینب نے آ کے بیمار بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور اس کے بعد حسین کے جسد مطہر کے قریب زینب گئی اور وہاں ایک مرتبہ حسین کے کٹے ہوئے گلے کا گوشہ لیا اور 3 چکر لگا کے زینب نے دونوں ہاتھ جوڑے آواز دی بھیا زینب اب جا رہی ہے راہ کوفہ و شام میں اگر ہو سکے تو زینب کو معاف کیجیے گا زینب احسان کا بدلہ نہ چکا سکتی بیمار کربلا پوچھتے ہیں کہ اماں آپ نے بابا سے جو کٹے ہوئے سر اور جسد حسین سے آپ نے معذرت مانگی اور یہ کہا کہ بھیا معاف کر دو زینب احسان کا بدلہ نہ چکا سکی تو اماں یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے عزادارو سن لیں مجلس تمام ہو جائے یہ جملے میں زینب کہتی ہے بیٹا یہ میں نے اس دن کے لیے اپنے بھیا حسین سے معذرت مانگی ہے کہ جب میں کوفے کی شہزادی تھی ایک روز میں نماز صبح کے بعد صحن میں آنگن میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ قرآن پڑھتے پڑھتے ہماری آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد جب ہماری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا صحن خانہ میں چار طرف دھوپ پھیلی ہوئی ہے مگر میرے جسم پر دھوپ نہیں ہے تو میں نے جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا دونوں ہاتھ سے میرا بھیا ایک رضا لیے میرے جسم پر سایہ لیے رہنا آرام سے سوئیے ارے حسین آپ کے جسم پر دھوپ نہیں پڑنے دے گا اے بیٹا اسی دن کی معذرت ہے ہائے سیدہ کا لال ارے جب میں کوفے کی شہزادی تھی حسین نے چادر سے سایہ دیا اے میرے بھیا زینب ننگے سر ہے چادر ہوتی تو زینب جسم پر سایہ کرتی بیمار بچارے کھانے لگے واہ حسینہ واہ مظلومات السلام سلام کثیر السلام انا للہ و انا الیہ راجعون یہی بتصویر باہر راہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جملہ مومنین مومنات کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے پروردگار عالم حالات حاضر میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما پروردگار عالم جہاں جہاں بھی مخالفین اسلام ہم سب کو نیست و نابود کر دے اسلام کا بول بالا کر دے پروردگار عالم پرچم ابو الفضل العباس کا صدقہ و پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما پروردگار عالم تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما اور آپ حضرات سے دعا گزارش ساتھ ہمارے عابد صاحب جو زبردست بیماری کا ایام سے گزر کے اسپتال ہے سکھرا ہے آپ ان کے واسطے بیمار کربلا کے صدقے سے دعا کیجیے کہ ان کو اللہ صحت کاملہ عطا فرمائے اور مولا ان کو اتنی قوت دے کہ انہی ایام میں کسی مجلس میں ضرور تشریف لائے اور میرے معبود تجھے واسطہ ہے علی اکبر کہ زخمی کلیجے کا ان جوانوں کو سلامت کر جو حسین کا ماتم اور میرے معبود تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جب تک زندہ رکھ حسین کا سردار بنا دے دنیا سے اٹھا کر حسین کا سردار بنا دے میرے معبود تجھے حسین غریب کا واسطہ ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمارے گناہوں کو تم معاف نہ کر حسین کا سردار اور میرے معبود ہمارے زمانے کے امام کو ضرور تعدیل عطا فرما ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واجعل لنا بابا بے پردہ پھرائے گیا اولاد پیمبر فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا پیوست ہوا سینے میں اس طرح سے ندا کھچایا کلیجا اور خون میں تڑپنے لگا ہم شکل پیمبر فریاد ہے بابا فریاد ہے پامال ہوا
مہندی پر ہاتھوں کو دلہن رہ گئی مل کر فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا اس غم سے پٹا جاتا ہے سینے میں کلیجا میں رہ گئے تنہا شبیر سا لاؤں گی کہاں سے میں برادر فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا مجھے ابھی کوئی نہ پہچان سکے گا یہ حال ہے میرا کچھ اتنے ستم ڈھائے ہیں تقدیر نے مجھ پر فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا لے کر میں علمدار کے دو دست بریدہ اور خون بھرا کرتا آؤں گی یہ کہتے ہوئی بابا سر میں شر فریاد ہے بابا فریاد ہے بابا کیا say کہتی تھی سکینہ کہ چلے آئیے امو 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 للہ مجھے اور نہ تڑپائیے امو کہتی تھی سکینہ کہ چلے آئیے امو کہتی تھی سکینہ چلے آئیے امو بازار میں پانی نہیں مانگوں گی کسی سے 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 دیدار کو اخبار نہ ترسائیے امو کہتی تھی سکینہ کہ چلے آئیے امو اب سوچ کے پچھتاتی ہوں کیوں میں نے کہا تھا اب سوچ کے پچھتاتی ہوں